الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج جی ہم سورہ نساء کی آیہ نمبر 163 کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، الائکہ کی ضمیر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی ہی وحی بھیجی ہے جیسے اور پیغمبروں میں بھیجی تھی، جیسے نوح علیہ السلام کی طرف اور جو پچھلے پیغمبر تھے اور بھی۔ تو اور کون سے پیغمبر تھے، جیسے حضرت ہود تھے، حضرت صالح تھے، حضرت شعیب تھے، ان کے اوپر بھی وحی آئی۔ اور کیونکہ آیہ نمبر 153 میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی طرح تختیاں ریٹن فارم میں کیوں نہیں آئی، وہی ریٹن فارم میں کیوں نہیں آئی قرآن کی جیسے، اور وہ کتابیں پوری اتری تھیں اور یہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ ان کو اعتراضات تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اوروں پہ بھی ہم نے بھیجی ہے وہی، لیکن ان پہ تو یہ ان کو مانتے ہیں، لیکن ان پہ تو یہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن کیونکہ نہیں ماننا ہوتا نا تو پھر آپ ایشوز نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ابراہیم پہ اور حضرت اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو بھی ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو وحی بھیجی ہے ڈفرینٹ فارمز میں، ہر کسی کو ریٹن فارم میں نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو یہ مانتے اور کبھی ان پہ معاملہ نہیں کرتے۔ اور زبور میں جو ہے وہ ویسے بھی جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی اس میں ہم تھے، ان کا ڈفرینٹ وہ تھا، جب وہ پڑھتے تھے تو پرندے آ جاتے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ ان کی آواز اس لیے بہت ہے کہ ان کی بہت خوبصورت آواز تھی جب وہ پڑھا کرتے تھے۔ 164 پہ چلیں۔ اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے بیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی نبی بھیجے جن کے حالات قرآن میں صرف جو ہے وہ 25 ان کا ذکر ہے نبیوں کا، اور باقی جو ہیں وہ اتنے سارے بھیجے۔ اور کیونکہ یہ مدنی تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے نا کہ ہم بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے بیشتر بیان کر چکے ہیں، یعنی 2/3 تو قرآن اس وقت یہ مدنی صورت ہے تو مکی صورت میں بھی اتر چکا تھا 2/3 تو 25 کا تقریباً ذکر قرآن میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافیوں کا ذکر اس وقت کر دیا ہے، یعنی کافی حالات تو بیان ہو چکے تھے نا کیونکہ ابھی اتر رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، یعنی کہ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے جیسے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل 1,24,000 کے قریب آئے، اور ان میں سے 313 نبی آئے، 1,24,000 کے قریب نبی آئے، اور ان میں سے 313 جو ہیں وہ رسول تھے۔ تو یہ صرف عرب نہ تھے، مطلب ساروں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن بہت سے آئے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ اور جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے باتیں بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، جو ہم نے ابھی حضرت موسیٰ کی کہانی بھی پڑھی ہے، اور اگر بہت حضرت موسیٰ کا قصہ آپ نے سننا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کیسے ڈائریکٹ کلام کیا، تو وہ جب سورہ طٰہٰ ہم کریں گے نا اس میں آیہ نمبر 11 سے 23 میں یہ سارا ان کا کلام کا واقعہ بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا جب وہ معراج میں گئے تھے، لیکن زمین پہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا وہ کوہ طور پر، وہ حضرت موسیٰ سے ہی کیا ہے، وہ صرف یہ شرف حضرت موسیٰ کو ہی حاصل ہے۔ لیکن آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کون سا نبی کسی سے بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں سارے ہی اللہ کے رسول ہیں، ہم سب کو ہی مانتے ہیں، ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ڈفرینٹ طریقے سے معجزات دیے ہیں، اور ان میں حضرت موسیٰ بھی کو ڈفرینٹ تھے، اور باقی جتنے نبیوں کا ذکر آیا سب کے اپنے اپنے طریقے سے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے۔ 165 پہ چلیں۔ اور سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا تھا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری اور ڈرانے والا، ڈرانے مطلب منذرین ہے نا، یعنی وارن کرنے والا۔ وارن یہ اس طرح کی وارننگ ہے جیسے آپ کو کوئی کہے کہ آگے مت جانا، آگے آگ ہے، تو مطلب آپ کو خیال کرنے کے لیے، بتانے کے لیے۔ تو مطلب رسولوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا، اس سے تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی یا تمہیں گناہ ہو جائے گا۔ تو وہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنانے، اور خوشخبری بھی سناتے ہیں کہ اچھے نیک کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اچھا وہ معاملہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ تو اور ڈرانے والا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے الزام کا موقع نہ رہے، اور کوئی حجت نہ رہے، یعنی اور اللہ غالب حکمت والا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں رسول بھیجے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا، ہمیں تو سمجھانے والا ہی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی، ورنہ کتاب میں ہی سارا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کتاب بھیج دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے بندے کی فطرت میں ہی شر سے نفرت
گناہ سے نفرت اور جو ہے نیکی سے محبت بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بتایا کہ اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ غلط چیز غلط ہے، بھلے وہ ظلم ہی کیوں نہ اٹھا رہا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی، تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ انہیں کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. اور اسی وجہ سے خطبہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ مسلمانوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے پیغام سنا دیا، کیونکہ وہ ان کو تھا کہ ہم اپنی امت کو جس پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس طرح پوری قوم کو وہ پیغام پہنچا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا جو ہے نا یہ احسان کیا ہے، تاکہ وہ جب، اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ آخرت دے اور ججمنٹ میں پہنچے تو پھر یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تاکہ اچھے سے ہر کوئی پیغام کو لے لے اور سمجھ بھی لے. اور اللہ غالب و حکمت والا ہے، یعنی اللہ غلبت والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول بھیجے ہیں. تو اور تاکہ ہر قسم کا ایکسکیوز ختم ہو جائے، بیسیکلی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. 166 میں چلیں. لیکن اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کیا ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے. تو بیسیکلی اللہ گواہی دیتا ہے. کیا ہے؟ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، یعنی اللہ گواہی دیتا ہے جو نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، علیکہ یعنی آپ کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے. کیا نازل کیا ہے؟ یعنی کہ جو کتاب نازل کی ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون گواہ ہے؟ تو اللہ گواہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگ اگر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہیں، اور جو کچھ نازل کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی وہ علم سے نازل کیا ہے. تو اللہ کا علم جو ہے وہ، یعنی یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، یہ تو اللہ کا علم ہے. یعنی ہم اللہ کا علم پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ چیز کتاب ہمیں دی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے. اور فرشتے بھی گواہی، یعنی اور اس کی فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں ان کی کہ وہ، اور فرشتے کی گواہی کا کیوں ذکر ہے؟ کیوں؟ دیکھیں فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے نا، بالکل وہ آسمان پہ ہے، وہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی نازل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے. تو گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. تو اور آگے 167 پہ چلیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وقد ضلوا ضلالا بعیدا، یعنی اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یعنی جنہوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے، خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی روکا، اور خدا کے راستے سے روکا، وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے. یعنی کہ جو یہ کہ خود بھی اللہ کی طرف نہیں آتے اور دوسروں کو بھی آنے نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دور کر دیتا ہے. یعنی وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج لوگ قرآن کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے، جبکہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن دوسری چیزوں کے لیے بہت ٹائم ہے، اور لوگوں کو بھی دوسری ایکٹیویٹیز میں اکسائے رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکا دیے. جو بھٹکے رہتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بھٹکے ہی رہتے ہیں. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، یعنی جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ دکھانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا ہے، یعنی کفر ہی ایک ظلم ہے نا، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے. تو جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا تو ان کو اللہ بخشنے والا نہیں ہے، نہ ہدایت دینے والا ہے. دیکھیں اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا دنیا میں بعض دفعہ، ابھی بھی آپ دیکھ لیں جیسے فلسطین میں بھی بچے مر رہے ہیں، اور کوئی مطلب ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. تو جب ظلم حد سے ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ظلم کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے ایسے لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں. اور کفر بھی ایک ظلم ہے، شرک کرنا بھی ایک ظلم ہے، اور دین سے روکنا بھی. ابھی پیچھے آیت آئی ہے نا کہ دین سے روکنا بھی ایک ظلم ہے، کہ نہ خود اللہ کے راستے میں آتے ہیں، نہ کسی کو عبادت کرنے دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں. یعنی ان کو لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹس ڈالنے، اور خود بھی نہ عبادت کرنی اور دوسروں کو بھی روکنا، دوسروں کو بھی شک میں ڈال دینا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں راستہ دکھانے والا ہے. آگے ہاں دوزخ کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہی راستہ ان کے لیے کھلا راستہ رہے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے کرسچن اور یہ ان لوگوں کا اہل کتاب کا ہوتا ہے نا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری میں ہمیں کوئی آگے عذاب نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب دینا کوئی مشکل نہیں ہے.
کیونکہ یہ ان کا یہ یقین ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو بندہ یہ اس مسلمان کا یہی بلیو ہے کہ جو بندہ ظلم کرے گا، غلط کرے گا، وہ سزا پائے گا، بھلے مسلمان ہی کیوں نہ ہو. جو ٹارچر کرے گا نا لوگوں کو، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ظلم کی اس کی سزا دے گا. اور یہ والی ایک بہت یہ ایسے کہہ دینا کہ آپ ظلم بھی کرتے رہیں اور پھر اس کا کوئی وہ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو انصاف والا ہے، اس کا کوئی انجام نہیں ہوگا ظالم کا. تو اللہ تعالیٰ تو بہت انصاف والا ہے. اور آج دنیا میں جتنا بھی ظلم کا وہ ہو جائے، اتنا اس کو سزا انف نہیں مل پاتی. مطلب یا تو اللہ دیتا ہے، لیکن پھر بھی آخرت میں جو سزا ملے گی نا وہ بہت زیادہ ہوگی. تو مطلب جتنی سزا یہاں ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی تو دنیا میں جتنی بھی سزا ہے. تو بیسیکلی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا رستہ دوزخ کا رستہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے ڈالنا کوئی مشکل نہیں ہے. آیہ نمبر 170 میں دیکھیں جی. اور اب یہ کنکلوژن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یا ایھا الناس، یعنی پورے لوگوں سے وہ خطاب ہو رہا ہے کہ قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم. یعنی تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ رسول حق لے کر، قرآن لے کر تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں، اب ایمان لے آؤ. فآمنوا خیر لکم، یعنی کہ تمہارے حق کے لیے یہ بہتر ہے. یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ ایمان لے آؤ. جب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیے نا تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم ایمان لے آؤ. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور تو ایمان لاؤ، یا تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے سبھی اللہ کا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ کیوں کہا کہ اگر کفر کرو گے تو سب اللہ آسمان زمین پہ اللہ کا ہے؟ یعنی کہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے. جب تم کفر کرو گے نا تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے تو تمہیں سارے کو پلٹا کے رکھ دے اور تمہیں ختم کر کے نئی قومیں لے آئے، نئی جنریشن ہے. اور ایسا ہوا بھی ہے کہ بہت سی قومیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے پھر نئے انسان لے آئے. لیکن اگر اللہ چاہے تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، تو تمہیں کہیں پناہ ملنے والی نہیں ہے. تو اور یا پھر اس کا یہ کہ اگر تم انکار کرو گے تو اللہ کو اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ ہر چیز کا مالک ہے. اللہ کا کسی چیز سے کوئی نقصان نہیں ہے. اور اگر تم سرنڈر کرو گے تو تمہارے لیے ہی فائدہ ہے، اور یہ تمہارے لیے ہی فائدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور ہر احکامات اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور اللہ کی ہی حکمت ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کا جاننے والا ہے. آیہ نمبر 171 پہ جائیں. یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب کس سے ہے؟ اہل الکتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، یعنی کہ دین میں حد سے ہی بڑھ جانا نا. غلو ہے نا، تغلو لا تغلو، یعنی کہ اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو. یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا حد سے ہی بڑھنا ہے نا. تو یہ، اور یا مشرکین جیسے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے تھے، تو یہ حد سے ہی بڑھنا ہے نا. تو اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. مطلب یہ کہ جو کس کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے، ایسی باتیں کر دو کہ حق کے سوا کچھ کو، یعنی یہ تو حق نہیں ہے نا، بہتان ہی ہے، غلط چیز ہی ہے. تو مطلب اس طرح کی. اور آج کے دور میں بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بدعتیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو حد سے قلوب میں آ جاتی ہیں نا، حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک ہم نے حدیث کا مفہوم پڑھا تھا کہ جیسے ایک بندہ حضرت عائشہ کے پاس بندے آئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، میں ہمیشہ، ایک کہتا تھا شادی نہیں کروں گا، میں اتنی بات کروں گا، ایک کہتا تھا میں جو ہوں نا ہمیشہ ہی جو ہے عبادت کروں گا، ایک کہہ رہا تھا میں روزے رکھوں گا، ایک کہتا تھا کہ جو ہے اس طرح وہ سارے یہ کہنے لگ گئے تو میں شادی نہیں کروں گا. تیسرا یہ کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا. تو یہ حضرت عائشہ کہ ہم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو ہم اتنا کر لیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا تھا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور یہ اتنا بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی مشکل نہیں کی نا. اس طرح تو بندے کہہ تو دیتے ہیں ہم کر لیں، کر بھی لیں، لیکن وہ جو زندگی ان کی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ختم نہیں کی، دین کو آسانی سے پیدا کیا. تو یہ حد سے بڑھ جانے والی بات ہے نا، غلوب والی بات ہے. تو بیسیکلی ہمیں یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم جو ہیں بالکل ہی حد سے بڑھ جائیں، اتنا دین جتنا قرآن اور اس کے حساب سے اتنا ہی کریں. ایک اس میں ہے تفسیر میں آتا ہے کہ ایک آدمی نا مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. یعنی کہ ایک قوم میں، ایک بت پرست قوم تھی، وہاں سے وہ جب تک کوئی ان کے بتوں کو چڑھاوا نہیں چڑھاتا تھا نا، وہاں سے کسی بندے کو جانے نہیں دیتے تھے، گزرنے نہیں دیتے تھے. 2 بندے تھے، تو جب وہ گزرے تو انہوں نے کہا چڑھاوا چڑھائیں. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا چڑھائیں؟ تو ایک بندہ کہنے لگا کہ چاہے مکھی چڑھا دو، یہاں سے بتوں پہ چڑھاوا نہیں چڑھاؤ گے یہاں سے گزرو گی نہیں. تو اس نے، ایک بندے نے مکھی ماری اور اس کے بت پہ چڑھائی، تو انہوں نے اس کو جانے دیا. دوسرا کہنے لگا، تو وہ دوزخ میں چلا گیا. دوسرا کہنے لگا میں تو
کسی پہ چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کی اس پہ شرک ہے، تو انہوں نے اس کو مار دیا، جس کی وجہ سے وہ پھر جنت میں چلا گیا. یعنی خلو میں آ جانا ہے نا. آپ کو جب دین میں ایک چیز نہیں ہے، آپ نے کیوں شرک میں آ جاتا ہے نا. تو جب یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مطلب دین میں حد سے نہ بڑھ جائیں. تو اہل کتاب کو بھی کہا، کیونکہ یہ تو دین سے حد سے اسپیسیکلی ان کو اس لیے کہا کہ وہ تو بالکل ہی دین سے حد سے بڑے ہوئے نا، کہ ہمارے سے ہمیں تو پوچھا نہیں جائے گا، ہمیں ان کی ہماری ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، یا پھر تھوڑی دیر جہنم میں جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، آپ غلط کریں گے نا تو آپ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. تو اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. مسیح مریم یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے ہیں. عیسیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ القاہا الی مریم و روح منہ. المسیح عیسیٰ ابن مریم، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اور یہاں رکیں، اور رسول اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، اور کیا ہیں کلمات ہے، یعنی کہ کلمہ، یعنی کلمہ اللہ کا اس طرح سے ہے کہ جیسے اللہ نے کن کہا، یہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے کن کہا تو ہو گیا، جیسے کن فیکون ہے نا، تو بالکل اللہ نے کن کہا تو ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حضرت مریم کو، کیونکہ کسی آدمی کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھا اور یہ ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا نہ تھا، تو اس طرح کن کہہ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. اور روح منہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے اندر پھر روحوں کی نا بچے جو تھے، ان کی پیدائش جو ہے نا ایک معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف ہی ایک روح تھی، یعنی روح کی پھونک دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی روح منہ یعنی روح پھونک دی. تو یہ تعظیماً کہا گیا ہے روح اللہ، روح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ، روح. تو یہی کہا گیا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. اور یہ تعظیماً اس لیے کہا بھی جاتا ہے روح والا. یہ کہتے ہیں کہ جیسے روح اللہ کہا گیا، تو یہ جیسے اس طرح یہ اس کو ڈس اوبیڈینسی میں یوز کرتے ہیں. حالانکہ بیت اللہ کو اللہ کا گھر، کوئی اللہ کوئی وہاں اس طرح رہتے تو نہیں ہے، اللہ کو تو گھر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اللہ کوئی انسان تو نہیں ہے، لیکن بس وہ ایک آنر کی جگہ بن جاتی ہے نا. اسی طرح ان کو بھی یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کالیماتہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کالیماتہ یعنی ان پہ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کیا، اور روح کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح روح پھونک دی. تو بیسیکلی یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو یہ آیت بیسیکلی اس چیز کو بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ اس کے اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور تو تمہارے لیے باللہ رسولی ہی، اور اللہ کے رسول ہیں نا یہ، تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ والا معاملہ نہ کریں کہ جیسے یہ ٹرینٹی کا معاملہ ہے نا، تین والا معاملہ کیا ہے کہ اللہ کو فادر کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو سن کہتے ہیں، اور ساتھ میں ہولی اسپرٹ جو ہے وہ حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں. اور یہ 3 in 1 والا جو ان کا معاملہ ہے، یہ 1 in 3 والا، تو یہ والا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہ کریں کہ 3 بار جو اعتقاد ہے نا ان کا، اس سے بھی باز آ جائیں. اور یہ ہے کہ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. اور انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف واحد ہے، اللہ ایک ہی ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ اولاد کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اولاد ایک کمزوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ انسان ہے. تو یہ اس لیے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیریفائی کیا. اور سب آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا ہے. تو اللہ کو کس چیز کی اولاد کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی چیزیں سنبھالے، ان کی خدمت کرے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. تو اللہ اس لیے یہاں پہ پھر یہ آیا کہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ
کہ زمین اور آسمان کا اللہ ہی واقف ہے. اور وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیل، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں اور اللہ تعالیٰ بھروسے کے لیے نافع ہے. تو بیسیکلی یہ آیت بیسیکلی اس چیز کو کنڈیم کرتی ہے جو یہ ان کا کانسیپٹ ہے نا حضرت عیسیٰ والا، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہ کلیریفائی کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس طرح ان کی معجزاتی طور پہ پیدائش ہوئی ہے. 172 پہ چلیں کہ مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ تو اس چیز کو برا نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے عبد ہیں، کہ کیونکہ وہ معجزے سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اس چیز کو وہ نہیں سمجھتے. اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ان کو اللہ کا عبد کہنا جیسے ان کا آپ آنر کم کریں. تو تمہیں آپ کو کیا پرابلم ہو جب وہ خود ہی اللہ کے عبد خود بھی کہہ رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے عبد ہونے تھے، تو تمہیں کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ اور نہ مقرب فرشتے، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے جیسے غلام ہی ہیں نا، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان بھی عبادت کے لیے بنائے ہیں، اور جو نبی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عبد ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے احکامات بجا لاتے ہیں. اور جو اللہ کا، اور وہ کیونکہ فرشتے جو ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو قریب بھی ہیں فرشتے، مطلب جو کئی فرشتوں کے درجے ہیں نا، بلل ملائکۃ المقربون ہے نا، وہ کئی اعلیٰ درجے کے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل سب فرشتوں کے سردار ہیں، پھر کئی جنت کے دروازوں پہ بیٹھے ہیں، کچھ سارے ڈفرینٹ فرشتے ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. مطلب وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی حمد و ثنا کریں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں وہ بھی. اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے، جو عبد اللہ کا ہونے کو، اللہ کی عبادت کرنے کو، اس بات کو اپنے آپ کو وہ سمجھے کہ، اور اس بات پہ تکبر کرے، وہ یستکبر ہے، اور اس بات پہ کہ میں اللہ کا عبد نہیں ہوں، میں اپنی مرضیاں کروں گا، اور اس بات میں بےزتی سمجھے کہ میں اللہ کو نہ مانے، بیسیکلی اللہ کو نہ مانے، اور اس بات پہ تکبر کرے کہ میں اپنی مرضی کروں گا. وہ اپنے پاس آخر کو اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے پاس جمع کرنا ہی کر لے گا. یعنی کہ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، آخر تو سب نے اللہ کے پاس ہی آنا ہے. تو سب کو پتہ لگ ہی جانا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے تو وہ کتنا غلطی کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے اور اپنی مرضیاں کرتے تھے اور اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر تو سب نے اس کے اللہ کے پاس ہی واپس آ جانا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایک حدیث پاک ہے کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جس کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے. ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے کہ خاموشی، دوسری توکل اور عاجزی، اور تیسری دنیا سے بے رغبتی. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو. جو لوگ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور تکبر تو جو ذرا کے برابر بھی جس کے پاس ہوگا نا، تو وہ جو ہے جنت میں نہیں جا سکے گا. تو بیسیکلی حضرت سلیمان کے پاس اتنی بادشاہ تھی تب بھی ان میں تکبر نہیں تھا، عاجزی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ تکبر پسند نہیں کرتا. اور دوسرا یہ کہ اللہ کا عبد ہونا ایک بہت آنر کی بات ہے، اور نبی بھی اپنے آپ کو بہت آنر سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سارے مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کا عبد ہونا بہت آنر کی بات ہے. جو اللہ کو ہی نہیں مانے گا تو وہ کیسے مانے گا کہ میں اللہ کا عبد ہوں؟ جو یہ چیز نہیں مانتا تو وہ آخر حشر میں جائے گا تو سب کو سمجھ آ ہی جائے گی. آخر تو سب نے اللہ کے پاس ہی جمع ہونا ہے نا. 173 پہ چلیں تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اعمال جنہوں نے اچھے کیے، اور ان کا پورا بدلہ دے گا. جن نیک کام کریں گے ان کو اللہ بدل دے گا، اور اپنے فضل سے. فضل کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا. یعنی کہ اگر آپ نے کسی نے آپ کا کام کیا، آپ نے 10 روپے دینے ہیں اس کو، تو آپ اس کو 20 دے دیں، یعنی جو 10 ہے نا وہ ایکسٹرا ہے. اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کریں، یعنی جو اللہ تعالیٰ دے گا. اور نیکی کا بدلہ جیسے اس دنیا میں نا کبھی 10 ہے اور آخرت میں کبھی 70 مل جائے گا، کبھی 700 درجے مل جائیں گے، گنا زیادہ مل جائے گا، ایکسٹرا ثواب مل جائے گا. لیکن جو آخرت میں اللہ دے گا نا وہ بہت زیادہ دے گا. جیسے روزے کا کہا جاتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا وہ اللہ کو ہی پتہ ہے. تو سوچیں کتنا زیادہ ہوگا جس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. اور جنہوں نے آر و انکار اور تکبر کیا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا نہیں اور خود کو سبمٹ نہیں کیا اللہ کے آگے، اللہ کے احکامات کو مانا نہیں، اللہ کو مانا نہیں، اللہ کے رسولوں کو مانا نہیں، تو ان کو تکلیف دینے والا عذاب دے گا. اور ان کو عذاب علیمہ ہے. اور یہ لوگ اللہ کے سوا اپنے حامی اور مددگار نہ پائیں گے، یعنی کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، اسلام تو دین صرف اسلام ہی ہے، جو نہیں مانتا اللہ کے احکامات کو، اللہ کے نبیوں کو، اور اس میں سے کجیاں نکالتا ہے، تو پھر ان کے لیے عظیم عذاب ہے. 174 پہ چلیں. لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، یا یوحناسو سے کہا جا رہا ہے، یعنی سب لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک دلیل بھیج دی ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن.
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، جو کہ ایک نور ہے، واضح نور ہے. یعنی یہ وہ دلیل ہے جس میں پہلی بات ہے دلیل آ گئی، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کھلی دلیل ہے، برہان ہے، اوپن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات ہے نور کس طرح ہے؟ نور اس طرح سے ہے کہ جب اندھیرے میں لائف میں آپ میں اندھیرا ہوتا ہے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور رولز اینڈ ریگولیشن اس کے فالو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں روشنی آ جاتی ہے. تو جو وہ روشنی ہے نا، کیونکہ دیکھیں اندھیرے میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتا اور آپ غلطیاں کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا چیز کہاں پڑی ہے، لیکن جب روشنی ہو جاتی ہے نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کون سا کام کس طرح کرنا ہے. اور جس طرح جیسے ابھی ہم نے انہیریٹنس کے بھی لاز پڑھے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے آپ نے کس کو کس طرح کرنا ہے، اور سب اس بات پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکمت سے ڈویژن کیا ہے نا، حکمت سے ہر چیز کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ ایک کھلی دلیل ہے، اور جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کوئی آرگو نہیں کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیج دی ہے روشن، ایک ایسی چیز جس پہ کوئی آرگو نہیں، کوئی اس میں کجی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو تمہیں نا اندھیروں سے نکال دے گی، نور بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا نور، کھلا نور ہے. اور ایک حدیث پاک ہے، قرآن کثرت سے پڑھو، قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا. یعنی کہ قیامت کے دن یہ آپ کے ساتھ رہے گا ایک لائٹ بن کے. تو سوچیں، سفارشی بن کے آئے گا، ایک روشنی ہوگی، یہ آپ کے ساتھ رہے گا. تو اور جب لائٹ ہوتی ہے نا، آپ یہ سوچیں کہ جب لائٹ ہوتی ہے تو آپ کو اپنے اندھیرا ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، جب لائٹ ہوتی ہے تو دیکھیں آپ کو داغ دھبے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ روشنی ہے جو آپ کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں تو آپ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. تو قیامت کے دن پھر یہ آپ کا سفارشی بھی ہو جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کی مدد فرما رہے ہیں. آیا نمبر 175 پہ چلتے ہیں جی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں نا اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے ہیں، وَاعْتَصَمُوا ہے نا، تو مطلب اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے ہیں، یعنی دو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے. تو تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل حاصل ملے گا. اور وہ کیا ہے؟ ایک یہ ایمان لاؤ، یعنی کہ سیدھے حق کو پہچانو اور مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. تو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا وہی کر پائے گا نا، جو قرآن کو سمجھے گا، جو علم حاصل کرے گا، جو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا. تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے گا، رحمت یعنی جنت بھی دے گا، اور فضل یعنی بہت سارا جنت کے بھی درجے ہیں نا، فضل یعنی، اور فضل کے بہشتوں کے میں داخل کرے گا، اور اپنی طرف سے اور پہنچے گا، سیدھا راستہ دکھائے گا. اور اللہ تعالیٰ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے گا. اور سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ جو قرآن کا راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ صراط المستقیمہ جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا نا، یعنی ایمان لے آئے گا. ایک تو مسلمان ہوگا، ہر چیز پہ ایمان، کس چیز پہ ہے؟ اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، ہر چیز پہ ایمان لے آئے گا، اور اللہ کے احکامات کو مانے گا، مضبوطی سے پکڑ لے گا قرآن کو، اس کو ایمان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا. یعنی ایمان ہی ہے اینڈ پہ. تو جو کلمہ مضبوطی سے پڑھے گا نا، جس کو ہیبٹ ہوگی نا کلمہ پڑھنے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلمہ پڑھنے کی جس کو ہیبٹ ہوگی نا، تو وہ پھر مرتے وقت بھی اس کو کلمہ یاد رہے گا. اگر آپ کی زندگی میں کلمے کی ہیبٹ نہیں ہے آپ کو، تو پھر آپ کو مرتے وقت بھی یاد نہیں رہے گا. اگر اس وقت یاد رہے گا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی آپ کلمے پہ ہی ہوں گے اینڈ تک. تو پھر یہ ایمان سنبھالنا بھی بڑی بات ہے. تو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے نا، تو پھر وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. 176 ہے جی، یہ اس کی آخری آیت ہے سورہ نساء کی. یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں. کلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے بندہ سنگل رہ جاتا ہے نا جب، تو اور نہ اس کا ماں باپ ہوتے ہیں، نہ بچے ہوتے ہیں، یا شادی شدہ نہیں ہے، یا اس طرح کے رشتے نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ان کا وہ کرنا ہے انہیریٹنس کا معاملہ. تو کہہ دو کہ اللہ کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے تو جس کی اولاد نہ ہو، اگر فوت ہو جائے ایسا مرد جس کی اولاد نہ ہو، اور نہ ماں باپ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو، اور اس کی بہن ہو، تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا. یعنی کہ صرف بہن ہے، ایک بندہ ہے جس کی صرف بہن ہے، نہ بچی ہے نہ ماں باپ ہے، تو بہن کو آدھا ملے گا. اور اگر بہن مر جائے، اگر عورت مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، کلالہ میں نا صرف عورت اور سنگل ہو، تو اس کے تمام مال کا وارث، اور بھائی ہے لیکن اس کا، تو پھر بھائی کو پورا حصہ ملتا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے مطلب اپنی اولاد میں آپ بانٹتے ہیں نا کہ
لڑکا ہو تو پورا اور عورت ہو بیٹی ایک ہو تو آدھا حصہ ہوتا ہے، تو بالکل ویسا ہی اگر بہن ہے تو آدھا حصہ، اگر بھائی ہے تو پھر پورا حصہ. اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں، اگر دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3 ملے گا، اور باقی جو ہے نا کہ 1/3 کا ہے وہ قریب ترین رشتہ داروں کے پاس چلا جاتا ہے. اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں، یعنی بہت سارے بہن بھائی اور بھی ہیں، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جیسے بالکل ویسے جیسے اولاد میں ہم کرتے ہیں کہ لڑکے کا 1 اور لڑکی کا آدھا، یعنی یا لڑکے کا 2 اور 2 عورتوں کے مطلب برابر 1 مرد کا. تو یہ بالکل ویسے ہی آپ حصہ کرنا ہے. اور یہ احکام تو اللہ نے تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتا ہے کہ لڑائی جھگڑے نہ ہو، بھٹکتے نہ پھرو، کوئی کہے ایسے کرنا ہے، گمراہ نہ ہو جاؤ. جو اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، بکلی شعین علیم، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کی ہے نا، اس کو ویسے کا ویسے کرو، یہ ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی اس حکم کو نافذ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو جی سورہ نساء ہم نے اینڈ کر دی. اس میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھی جو انہیریٹنس کے لاز ہیں وہ دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو فالو کریں. تو چلیں ہم نیکسٹ انشاءاللہ سورہ المائدہ سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.